السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کی جو فلسطین میں پوری ہو چکی ہے، جس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ بڑی نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ یہ جانکاری ہر مسلمان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فلسطین میں موجود بیت المقدس انبیاء کرام کی زمین رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس اس روح زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس مقام ہے، جس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ شروع میں یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول رہا، جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینوں تک نماز ادا کی۔ اس وقت تک یہ اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے بے انتہا محبت رہی، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ اس میں قرب قیامت کی نشانی بیت المقدس پر یہودیوں کا حملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو بیت المقدس کے بارے میں قیامت کی نشانی بیان فرمائی تھی، وہ آج اس دور میں تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یاد رہے، اسرائیل کا فلسطین پر حملہ کرنا، بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے، جس کی آڑ میں وہ بیت المقدس کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاری میں ہیں، جہاں ان کا مسیح دجال آ کر بیٹھے گا، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اسرائیلی یہودی ایک منصوبے کے تحت پچھلے 70 سالوں سے فلسطین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے۔ اب تک یہودی فلسطینیوں کی 28% زمین پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اب فلسطین کا 12% حصہ ہی بچا ہے جو آزاد ہے، باقی کے حصے کو اسرائیل اپنے حصے میں شامل کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کرے گا۔ افسوس ہے، دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کوئی مسلم ممالک فلسطین کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، جبکہ امریکہ، فرانس اور پوری دنیا کا کفر اسرائیل کا ساتھ کھل کر دے رہا ہے۔ لیکن مسلمان اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کیوں ہے؟ یہ سب قیامت کی اس بڑی نشانی کی طرف اشارہ ہے جو اس سال فلسطین میں پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور وہ پیشن گوئی کی تھی جو آج پوری ہو گئی ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب سارا کفر متحد ہو جائے گا اور سارے کفر کی طاقت اکٹھی ہو جائے گی، اور ان قریب ہے وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کی تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ تم بھی ان پر حملہ کرو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا اس لیے ہم اس روز بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس لڑائی کے لیے اسلحے نہیں ہوں گے، فوج نہیں ہوگی، ایسا کیا ہوگا یا رسول اللہ کہ یہ لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے؟ اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم بہت طاقتور ہوگے، فوج بھی ہوگی، اسلحہ بھی ہوگا، لیکن تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم ممالک ایک جھاگ کی مانند بن گئے ہیں۔ ہمارے پاس فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک بھوکے کی طرح کفار کے پلیٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، برطانیہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہماری معیشت تباہ نہ ہو جائے، ہمارا کاروبار بند نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کے ایسے حالات کیوں ہوں گے اور وہ ایسے حالات میں کیوں پہنچیں گے؟ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہوں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور ان کے دل میں موت کا خوف ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کا ایک حصہ جہاد ہے، لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں موت سے نفرت ہو گئی ہے، ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہے۔
آج ہم دور بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے فلسطینیوں کے لیے احساسات ختم ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کے مانند ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔